اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آنے والے تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو اس گئے گزرے دور میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں وقت نکال کے تشریف فرما ہے۔ باری تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ تمام احباب محبت سے تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، ادھر سے بھی اور اس طرف سے بھی، جو پیچھے پلر کے پیچھے احباب بیٹھے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں۔ بلال بھائی ادھر آگے آ جائیں، یہاں پر آ جائیں میرے پاس۔ حبیب الرحمان بھائی یہاں پر آ جائیں، قریب آ جائیں، قریب ہو جائیں۔ یہ پیچھے جو بھائی بیٹھے دیوار کے ساتھ آگے آ جائیں، آگے شاباش۔ قریب ہوں گے تو انشاءاللہ بات جلدی جو وہ سمجھ بھی آئے گی، اچھی سمجھ آئے گی۔ اور تبلیغی کہتے ہیں نا کول ہو جو، نیڑے ہو جو تے بڑا فائدہ ہوئے تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت کا قرآن، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان آپ سننے کے لیے آئیں۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات ہمارا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ نہیں ٹھیک ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم
وقال الله تعالى في مقام آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک میں دعا کرنے لگا ہوں، آپ تمام احباب نے توجہ سے سننا بھی ہے، اور جو شعر اچھا لگے سبحان اللہ کہیے گا، آمین کہیے گا۔ پچھلے دنوں اس کلام کو پیغام ٹی وی پہ پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ ہاتھ کھڑے کرے ہیں، بھلا کون کون اللہ کے گھر میں جانا چاہتا ہے؟ پروردگار میں دعا کرنے لگا ہوں، جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں انہیں اسی سال ہی اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما۔ پروردگار جتنے تڑپ رہے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما۔ غفور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، غفور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، طواف کے لیے حاضر یہ غلام ہو جائے، طواف کے لیے حاضر یہ غلام ہو جائے، تجلیات حرم سے سوار لوں دھڑکن، تجلیات حرم سے سوار لوں دھڑکن، رات بھر جو مطاف میں قیام ہو جائے، رات بھر جو مطاف میں قیام ہو جائے۔ شاعر بڑی خوبصورت بات کرتا ہے، رب کائنات کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ شاعر ایک بات پیش کرتا ہے، توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ الہی تیرے لیے تو کچھ بھی نہیں مشکل، الہی تیرے لیے تو کچھ بھی نہیں مشکل۔ مولانا صاحب توجہ کیجئے گا۔ صبح مکہ میں ہو طیبہ میں شام ہو جائے، جنہ پیارا سے شیر سی نا انی سبحان اللہ نہیں آئی۔ اللہ دی قسمیں میں دوجہ پاسے سمجھ گئے ہو، دوجے پاسے ہوندہ نا سبحان اللہ دی چھال بھی آنی سی، نوٹاں دی ول بھی آنی سی، لیکن یہ کچھ نہیں، بڑے خوش کو یار نہ یار کچھ نہ دو کچھ نہ لو، سبحان اللہ تے کہہ دو یار، آواز نہیں ہے۔ محبت نال بیٹھو، شوق نال بیٹھو، جاگ کے بیٹھو، بیدار ہو کے بیٹھو۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو بڑا خوبصورت کلام سنا رہا ہوں،
اور اللہ رب العزت کے فرمانے مقدس سے کچھ آیات بینات اور پیارے پیغمبر کے فرامین آپ کے سامنے پیش کروں گا، توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ ایک دو شعر ہیں، پھر اس کے بعد ہم بیان شروع کرتے ہیں۔ شاعر بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، شاعر کہتا ہے الہی تو ہو جو راضی تو بات بن جائے، الہی تو ہو جو راضی تو بات بن جائے، تیرے ایک کن کے اشارے سے کام ہو جائے۔ آخری شعر توجہ سنیے گا۔ الہی عزام کی دعا ہے دل سے، الہی عزام کی دعا ہے دل سے، کیا عطا شفاعت خیر الانام ہو جائے، عطا شفاعت خیر الانام ہو جائے، غفور غفور سانکو ہی انتظام ہو جائے، طواف کے لیے حاضر یہ غلام ہو جائے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اکیلا ہی اس پوری کائنات کو چلانے والا بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا بھی ہے، گنج بخش بھی ہے، رنج بخش بھی ہے، غوث اعظم، دستگیر، لجپال، غریب نواز، مشکل کشا، حاجت روا پروردگار اکیلا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوں، سلامتی ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر، اللہ رب العزت کے اولیاء صلحاء اور شہداء بندوں پر۔ حضرات و حاضرین، سب سے پہلے میں تشریف لانے والے علماء کرام کو اور جامعہ عثمانیہ سے آنے والے اساتذہ اور طلباء کو خوش آمدید، اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں، اور آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ آپ رب کائنات کے گھر میں تشریف فرمائیں۔ دعا کرنے لگا ہوں، آمین کہہ دیجئے گا۔ پروردگار جس طرح ہم آج گگو منڈی حافظ آباد کالونی کی ایک مسجد جامع مسجد اقصی میں جمع ہے، پروردگار اسی طرح اپنی جنت میں بھی جمع فرما دیجئے۔ پروردگار جتنے احباب تشریف فرمائیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جو سننے والے، پروردگار بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ حضرات و حاضرین، آپ احباب اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ رب کائنات نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے، اور انسان کی زندگی کی تخلیق کا مقصد کہ رب کائنات فرماتے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ کائنات کی ساری مخلوقات رب کائنات نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں، اور انسان کو صرف اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس عبادت کے بدلے میں مجھے اور آپ کو دینا کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک مزدور
صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے، شام کو جب مزدوری ملتی ہے اس کی تھکاوٹ بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کے چہرے پہ اداسی بھی ختم ہو جاتی ہے، کیوں؟ اس کی مزدوری اسے مل گئی ہے۔ اور اگر کوئی مالک اچھا ہو نا، اگر کوئی مالک اچھا ہو، بڑے دل والا ہو کہ یہ 1000 روپے تیری مزدوری ہے اور 100 روپے تیرے میرے لیے میری طرف سے تجھے انعام ہے، تو اس کی خوشی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ حضرات، میں اور آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حج عمرہ کیوں کرتے ہیں؟ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ رب کائنات کے قرآن کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ ہم ذکر اذکار کیوں کرتے ہیں؟ ہم گناہوں سے کیوں بچتے ہیں؟ نیکی زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ صرف ایک ہی مقصد، صرف ایک ہی مقصد ہے کہ مجھے جنت مل جائے، ہمیں جنت مل جائے۔ آئیے رب کائنات کے قرآن مجید فرقان حمید سے جو میں نے 2 آیات بینات بیان کی ہیں، رب کائنات نے ان کے اندر جنت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور آج کی اس مختصر تقریر میں میں آپ کے سامنے کوئی اور بات نہیں، صرف اور صرف جنت کی سیر۔ سبحان اللہ، اور کہہ دو سبحان اللہ۔ جنت کی سیر، آپ بیٹھے ہیں مسجد اقصی میں اور آپ نے تصور یہ کرنا ہے کہ میں جنت کی سیر کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر آج دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت کا سوچیں گے، جنت کے لیے کوشش کریں گے، غور و فکر کریں گے، تو ایک وقت آئے گا رب کائنات جنت بھی عطا کر دیں گے۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ رب کائنات تو تلاش کرتے ہیں میں اپنے بندے کو جنت دوں، میں اپنے بندے کے نام جنت لگا دوں۔ کوئی وہ ایسا کام کرے، کوئی وہ ایسا طریقہ اختیار کرے، وہ میرے قریب آئے، وہ گناہوں سے نکلے، وہ عبادت کی طرف آ جائے تاکہ جنت میں اس کے نام لگا دوں۔ آئیے جنت کیسی ہے رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے فرامین میں بیان کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، باری تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، اور پھر مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کیجئے، رب کائنات کا قرآن ہے، رب کائنات اعلان فرماتے ہیں۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرمایا، میرے تیرے پیغمبر جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک پہ نازل ہونے والا قرآن ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم۔ رب کائنات کا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا رب کائنات نے پہلا ترجمہ سماعت کیجئے گا، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، جنت کے اندر صرف مرد نہیں عورتیں بھی جائیں گے۔ رب کائنات کا قرآن ہے، پارہ نمبر 10 سے سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 73 کے اندر رب کائنات اعلان فرما رہے ہیں وعد اللہ المؤمنین، وعدہ کر دیا اللہ رب العزت نے، وعدہ دے دیا اللہ رب العزت نے۔ کس کو وعدہ دیا جا رہا ہے؟ المؤمنین، مومن مردوں کو۔ مومن مرد کون ہے؟ یہ سارے مومن بیٹھے ہوئے۔ مومن کون ہے؟ ایمان لے کے آنے والا، رب کائنات کو ماننے والا، فرشتوں کو ماننے والا، کتابوں کو ماننے والا، پیغمبروں کو ماننے والا، قیامت کے دن پہ ایمان رکھنے والا۔ میرے ویر سارے مومن بیٹھیں گے، ایک دوسرے کیٹاگری کے لوگ، ایک دوسرے مسلک کے لوگ، اپنے آپ کو مومن کہلوانے والے خوش ہو جاؤ وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ کیوں مومن نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک موقع پہ ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ مومن کی اگر پہچان
پہچان کرنی ہو مومن کون ہوتا ہے؟ اگر میں کہوں مومن ہوں، مولانا صاحب کہ میں مومن ہوں، کوئی بندہ کہ میں مومن ہوں، رب کائنات کا قرآن اعلان فرما رہے پہچان رب کائنات کے قرآن کے اندر ہے، پہچان ہو جائے گی، مشکل پہچان نہیں گے۔ کون مومن ہے جو میرے پیغمبر علیہ السلام کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہے، پیارے پیغمبر سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور پیارے پیغمبر کی بیویوں کی عزت کرنے والا ہے، پیارے پیغمبر کی بیویوں کو اپنی ماں سمجھنے والا ہے۔ پیارے پیغمبر کی بیوی سیدہ عائشہ سب کہتے رضی اللہ تعالی عنہ، میری توری رونا روحانی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ماں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ماں حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، ماں جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جتنی ازواج مطہرات ہیں سب کی عزت احترام کرنے والا جو بندہ ہوگا رب کائنات فرماتے ہیں وہ مومن ہوگا، وہ مومن ہوگا۔ آؤ لوگوں مومن کون ہے؟ رب کائنات نے اعلان فرما دیا ہے مومن وہ بندہ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن بندہ وہ ہے جو اپنی نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنے والا ہے۔ میرے ویر تو مومن بن سکتا ہے اگر تو نمازی بن جائے، اگر تو نماز پڑھنے والا بن جائے، نماز کے اندر خشوع و خضوع لانے والا بن جائے۔ اگر تیری نماز کے اندر حضوری قلب نہیں ہے، تیری نماز نہیں ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر موجود ہے، اور یارو جانتے ہو نا کون سی مسجد ہے؟ جس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے مسلمان تڑپتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پیغمبر اس مسجد کے اندر موجود ہیں۔ ایک صحابی آیا آنے والا، آ کے نماز پڑھی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو سلام کیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز دوبارہ پڑھ کے آؤ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ بندہ دوسری مرتبہ نماز پڑھ کے آیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے وہی لفظ دہرائے، تیسری مرتبہ آیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے وہی لفظ دہرائے۔ کیا مطلب تھا؟ میرے پیغمبر علیہ السلام اسے بتانا چاہتے تھے نماز کے اندر خشوع و خضوع، نماز کے اندر عاجزی انکساری، نماز کے اندر سکون جب تک نہیں آتا وہ نماز نہیں ہوتی۔ رب کائنات فرماتے مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ جو نمازی مومن ہے۔ آؤ نہ ان مومنین کو ملے گا کیا؟ رب کائنات فرماتے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، رب کائنات نے مومن مردوں سے یہ وعدہ کر لیا ہے، مومن عورتوں سے یہ وعدہ کر لیا ہے۔ کون سا وعدہ کیا ہے؟ اگر دنیا کے اندر نیکی کرو گے، نماز پڑھو گے، میری فرما برداری، میرے حبیب علیہ السلام کی فرما برداری کرو گے، جنات کیا ملے گا؟ جنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس بندے کو ملے گا؟ مومن مرد اور مومنہ وہ جو بھی ہو، عبادت کرنے والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو، رب کائنات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والا ہو۔ کیونکہ جو بندہ رب کائنات کے ساتھ شریک کسی کو بنا دیتا ہے نا، رب کائنات کہتے ہیں میں نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور یہ رب کائنات کا قاعدہ ہے، نہ رشوت سے بدلتا ہے، نہ سفارش سے بدلتا ہے، نہ چھوٹی سفارش، نہ بڑی سفارش، نہ اتو فون، نہ تھلو فون، نہ وچوں فون، کوئی کسی کی سفارش وہاں پر نہیں چلے گی الا من اذن له الرحمن، جسے اجازت دے گا رب کائنات صرف وہی سفارش کرے گا۔ وہ سفارش پیغمبر کریں گے، شہید کریں گے، انبیاء کریں گے، صلحاء کریں گے، نیک لوگ کریں گے۔ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ سفارش نہیں کرے گا۔ یہاں پر کون سا بندہ ہے عبادت کرتا نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے نہایا ہے کوئی نہیں، غسل کا پتہ، طہارت کا پتہ نہیں، نماز پڑھتا نہیں، کلمہ آتا نہیں، قرآن کے قریب نہیں گیا، اسے کچھ بھی پتہ نہیں ہے اور خود بھی نماز نہیں پڑھتا۔ جڑے انہوں منن والے نے انہوں نے بھی کہندا نا نماز نہ پڑھو، نماز دے قریب نہ جاؤ،
ٹینشن نہیں لینی، کل قیامت کے دن میں تو انہوں بخشوا لاں گا۔ یہاں پر تو میرے پیغمبر بھی اپنی بیٹی کو فرماتے ہیں بیٹی انقذی من النار، اپنے آپ کو جہنم سے آگ سے بچا لے، کل قیامت کے دن تیرا باپ تیرے کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، تیرا میرا پیر، تیرا میرا بزرگ، تیرا میرا بڑا، تیرا میرا گدی والا، تیرا میرا کوئی بھی ہو، رب کائنات کی قسم ہے وہ کل قیامت کے دن اگر رب نے اجازت نہ دی وہ سفارش نہیں کر سکے گا۔ آؤ سفارش کس نے کرنی ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ توجہ کیجئے گا، رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرمایا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اس جنت ایسی جنت ایسے باغات ہیں ان کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ بندے اس میں رہیں گے، ومساکن طیبہ یہ پاکیزہ رب کائنات نے گھر بنایا گے، فی جنات عدن جنت عدن کے اندر، ورضوان من اللہ رب کائنات کی طرف سے رضامندی ہے، ذالک هو الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آؤ جنت کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں جنت کے کئی نام رب کائنات نے بیان فرمائے۔ پہلا نام توجہ سے سماعت کیجئے گا، دار السلام جنت کا ایک نام ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، لوگو تمہیں رب کائنات دار السلام کی طرف بلاتے ہیں۔ دار کا معنی گھر ہے، السلام کا معنی سلامتی والا، امن والا، لوگو رب کائنات تمہیں امن والے گھر کی طرف بلاتے ہیں، سلامتی والے گھر کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ 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 رب کائنات کے قرآن کا دوسرا مقام، رب کائنات فرماتے ہیں وَهُوَ يَدْعُو إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، رب کائنات تمہیں صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں۔ میں یوں کا کرتا ہوں، صراط کا معنی راستہ ہے، مستقیم بالکل سیدھا راستہ ہے۔ میرے تیرے پیغمبر علیہ السلام ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک سیدھی لکیر لگائی، کچھ لکیریں ٹیڑھی میڑھی لگا دی۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا جانتے ہو نا یہ کیا ہے؟ اے پیارے پیغمبر علیہ السلام ہمیں پتہ نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا ھذا صراطی مستقیمہ، یہ جو سیدھا راستہ ہے نا یہ میرا راستہ ہے، یہ انسان کو جنت میں لے کے جانے والا ہے، یہ ادھر ادھر کے راستے انسان کو جہنم میں لے جائیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، آؤ لوگوں میری دعوت بھی یہی ہے، صراط مستقیم پہ آ جاؤ، صراط مستقیم پہ آ جاؤ۔ بندے نے لاہور جانے نہ سڑک پہ چلے گا لاہور آ جائے گا، صراط مستقیم پہ چلو گے دار السلام جنت آ جائے گی۔ آئیے نا تیسرا نام جنت کا کون سا ہے؟ رب کائنات نے جنت کا تیسرا نام قرآن مجید کے اندر جنات عدن، جنت عدن بھی رب کائنات نے جنت بنائی ہے، اس کا نام رب کائنات نے جنت عدن رکھا ہے۔ عدن کا معنی ہمیشہ رہنے والی جنت ہے۔ ایک چوتھا نام جنت کا جنت الفردوس ہے، رب کائنات نے جنت الفردوس بڑی خوبصورت بنائی ہے۔ اور میرے تیرے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان توجہ کیجئے نا، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جب بھی کوئی بندہ رب کائنات سے جنت مانگے وہ صرف یہ نہ کہ اللہ مجھے جنت دے دے، بلکہ وہ دعا مانگا کرے اللہ مجھے جنت الفردوس دے دے۔ اس کی وجہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے رب کائنات کے عرش کے نیچے رب کائنات نے اس جنت کو بنایا ہے، اور جنت کی ساری نہریں، جنت کی ساری نہریں جنت الفردوس سے نکلنے والی ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، اور اگلی بات میرے تیرے پیغمبر علیہ السلام کی، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بندہ جو 3 مرتبہ کہتا ہے، سچے دل سے کہتا ہے اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے اے رب کائنات مجھے جنت عطا کر دے۔ 1 مرتبہ کہتے، 2 مرتبہ کہتے، 3 مرتبہ کہتے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں رب کائنات سے جنت خود کہتی اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ یہ جنت میں
आना चाहता है। अल्लाह को अल्लाह अल्लाह मेरे वीर दुआ मांगा कर, जब मौका मिले दुआ मांगा कर, अपने लिए जन्नत मांगा कर, अपने माँ बाप के लिए जन्नत मांगा कर, अपनी औलाद के लिए जन्नत मांगा कर। अगर जन्नत मिल गई तो वारे न्यारे हो जाएंगे, लेकिन याद रख ले अगर जन्नत ना मिली तो बाहु बर्बाद हो जाएंगे। और दुनिया के अंदर तेरा प्लाट है, मैं क्या करूं तेरे प्लाट को, तेरी कोठी है मैं क्या करूं तेरी कोठी को, तेरा बंगला है मैं क्या करूं तेरे बंगले को, तेरे पास बड़ी महंगी गाड़ी है मैं क्या करूं तेरी गाड़ी को, तेरे पास बैंक बैलेंस बड़ा ज्यादा है, तेरी औलाद बड़ी ज्यादा है, मैं क्या करूं इन तमाम चीजों को। अगर कल कयामत के दिन रब्बे कायनात ने इन्हीं तमाम चीजों की वजह से उठा के जहन्नम का बालन बना दिया, और मेरे वीर डर जा, जहन्नम का तज़किरा भी बड़ा खौफनाक है, जहन्नम का तज़किरा भी बड़ा अलमनाक है। ये लफ्ज़ जहन्नम सुन लेना बड़ा आसान है, लेकिन इसे बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। आज कौन आप में से बंदा है यहां से लेकर यहां तक पूरी मस्जिद में यहां तक मेरी आवाज जा रही है, कोई एक बंदा जिसे पता नहीं है जहन्नम बड़ी खौफनाक है, कब्र के अंदर अजाब है, जहन्नम का ये अजाब है, फलां अजाब है, सब कुछ पता है सबको। कौन सा बंदा है जिसे पता नहीं नमाज फर्ज है कि फर्ज नहीं है? लेकिन पढ़ने वाले कितने, जहन्नम से बचने वाले कितने। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, लोगों मैं तुम्हें कमर से पकड़ पकड़ जहन्नम से पीछे कर रहा हूं, तुम भागे जा रहे हो जहन्नम की तरफ। अल्लाह यादु बिल्लाह। अभी मैं देख रहा हूं कई लोग बड़े सुस्त हो रहे हैं, नींद आ रही है। अगर यही मोबाइल हो ना मेरे हाथ में तो रात के 2 भी बज जाएंगे, नींद नहीं आएगी। ऐसा गर्क कर दिया हमें इस फेसबुक ने, यूट्यूब ने, टिकटॉक ने। आज इस जहन्नम के अंदर मैं भी, आप भी, मेरी तेरी औलाद भी, घर के अंदर बेटी भी, सारे धनसते चले जा रहे। पहले कंजरी नाचती थी कोठे पे, आज हाजी साहब के घर के अंदर भी कंजरी नाचती है उसकी बेटी, उन्हें पता ही नहीं। अफसोस इस मोबाइल ने आज हमें कहां तक पहुंचा दी है। घरों के अंदर तलाक़ी हो गई, लड़ाई झगड़े हो गए, बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। लाहौर का सच्चा वाक़या है, बेटे ने अपनी मां को कत्ल किया। बाप पहले फौत हो गया था, ये वो चुंगे अमर सिद्धू से आगे है ना वो जी बैंक स्टाफ, वहां का वाक़या है। मां ने अपने बेटे के 50 लाख रुपए लगा के उसे रशिया, रूस भेजने के लिए, स्टडी के लिए उसका वीजा सब कुछ होके करवा दिया था। वो इस मोबाइल पे ना एक गेम है पबजी, मैं कहता हूं जो पबजी वो यबजी, वो खेलता था। मां थी, बहन थी, एक भाई था, बाप फौत हो चुका था। माँ उसे मना करती थी, बाप भाई भी उसे मना करता था, बहन भी उसे मना करती थी, ना रुकता था। 3 पोर्शन थे, नीचे वाले में खुद रहता था, दरमियान वाले माँ बाप, माँ और अपने सारे घर वाले रहते थे, ऊपर वाला पोर्शन किराए पे दिया हुआ था। वो रोकते थे, वो रुकता नहीं था। बिल आखिर एक दिन रात को उसे खेलते खेलते गुस्सा आया कि इससे मुझे क्यों रोकते। छुरी पकड़ी, किचन में गया, छुरी ली, पहले माँ को ज़िबा किया, फिर अपनी बहन को, फिर अपने भाई को, अल-अयाज़ु बिल्लाह। और फिर यहीं बस नहीं, कत्ल करके अपनी जगह पे आके सो गया। किराएदार सुबह उठा, नीचे उतर रहा है, दरवाज़ा खुला है, अंदर खून ही खून है। उसके तो पाँव तले ज़मीन निकल गई। उसने थाने इतला की, पुलिस आई, सारा देखा, वकूआ, हैरान परेशान, ये करने वाला कौन है। दरवाज़ा खटखटाया, उठा, हाँ जी कौन। कहने लगे तेरी माँ, तेरा भाई, तेरी बहन सारे कत्ल हो गए, तुझे नहीं पता? नहीं मैंने तो नहीं पता, मैं तो सोया सी, मुझे तो पता ही नहीं है। उठाया गया उसे, उठाया गया, उसे बताया गया, कहने लगा मुझे नहीं पता। पुलिस को शक हुआ, कत्ल छुपता नहीं है, खून कभी छुपता नहीं है, कभी ना कभी जाहिर हो जाता है। पुलिस ने उसे पकड़ा, 2 थप्पड़ लगाए, मान गया। वजह मुझे पबजी गेम से खेलते थे, मोबाइल, ये मोबाइल फितना।
اس موبائل کو صحیح استعمال کرو گے اللہ کی نعمت ہے، غلط استعمال کرو گے فتنہ ہے، عذاب ہے۔ قصہ مختصر، پولیس نے اس سے پوچھا اچھا یار تو مسلمان ہے؟ جس ماں نے تجھے جنم دیا اسی ماں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا، تجھے شرم نہ آئی؟ کہنے لگا ہاں مسلمان ہوں۔ کہنے لگے کہ مسجد میں جاتے ہو؟ کہنے لگے جاتا ہوں۔ کتنی دیر ہو گئی ہے؟ کہنے لگا سال ہو گئے، سال، 1 سال پہلے گیا تھا مسجد میں، دوبارہ کبھی مسجد میں نہیں گیا۔ میرے پیغمبر نے سچ فرمایا، جب بندہ جمعہ چھوڑتا ہے نا تو دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، 2 چھوڑتا ہے 2 لگ جاتے ہیں، 3 چھوڑتا ہے 3 لگ جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے دل سیاہ کالا کالا سیاہ ہو جاتا ہے، گناہ کرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں، نیکی کی توجہ ہی نہیں رہتی، گناہ سے پیچھے ہٹتا ہی نہیں ہے، گناہوں کے اندر اتنا دھنس جاتا ہے، اسے کوئی کہے آؤ نماز پڑھ لو، کہتا ہے میری پڑھی پڑھائی ہے، میرے کپڑے پاک نہیں، بڑا مصروف، دنیا کے اندر میرے سے مصروف ہی بندہ کوئی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک درمیان میں بات آگے میں نے بیان کر دی۔ میرے ویر، میرے بزرگ، توجہ کیجئے، اپنے گھروں کو بچائیے، اپنے آپ کو بچائیے، اللہ کی عبادت کی طرف آئیے۔ ملے گا کیا؟ رب کائنات کی جنت مل جائے گی، اور جنت بھی کون سی؟ جنت الفردوس۔ پیارے پیغمبر فرماتے رب کائنات سے کوئی بندہ جنت کا سوال کرے نا تو جنت خود کہتی ہے مولا اسے میرے اندر داخل کر دے، یہ جنت میں آنا چاہتا ہے۔ کون کون جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ، ہاتھ کھڑا کرے تاکہ نیند بھی دور ہو جائے۔ سبحان اللہ، توجہ کیجئے گا، ہاتھ نیچے کر لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ جنت کا ایک نام نعیم ہے، رب کائنات کا قرآن ہے، السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ نعیم کا معنی نعمتوں والی جنت، نعمتوں والی جنت، نعمتوں والی جنت بھی اس بندے کو ملے گی جو عبادت گزارے۔ آگے نہ رب کائنات نے اگلا جنت کا نام جنت الخلد بیان کیا گے، جنت المأوى بیان کیا گے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، میرے تیرے پیغمبر جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، پیارے پیغمبر کے صحابی سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رب کائنات نے جنت اتنی خوبصورت بیان بنائی ہے، جنت اتنی خوبصورت بنائی ہے، مالا عین رات، آج تک کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، اس کے اندر نعمتیں کتنی کمال ہوگی، کسی کان نے ان کا تذکرہ نہیں سنا گے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے ویر میرے بزرگ، آنا اس جنت کی تڑپ کر لے، جنت کے لیے کوشش کر لے۔ میرے تیرے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، اگر جنت کے اندر موت ہوتی نا، جنتیوں کو جتنی نعمتیں ملیں گی، اتنے انعامات ملیں گے، اتنی نعمتیں ملیں گی، اگر موت ہوتی تو نعمتیں دیکھ کے انہیں موت آ جاتی، لیکن اس سے پہلے موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کو بھی ختم کر دیا جائے۔ میرے ویر یہ دنیا کی زندگی جتنی بھی آخر ختم ہو جانی ہے، نہیں ختم ہونا تو رب کائنات کی جنت نے ختم نہیں ہونا۔ آنا اس دنیا کی فکر تھوڑی کیا کر، اس جنت کی فکر زیادہ کیا کر۔ اللہ اللہ اللہ، میرے تیرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنت کے اندر 2 طرح کے لوگ حسرت کریں گے، کہیں گے تمنا کریں گے، کاش کون کون سے 2 بندے ہیں؟ پہلا شہید ہوگا، کہے گا پروردگار کاش مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، میں کفار سے جنگ لڑوں، شہید ہو جاؤں، دوبارہ تیری جنت میں آؤں، جو شہید ہونے میں مزہ ہے وہ بڑا زیادہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور دوسرا بندہ کون ہوگا؟ جو صدقے کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، کسی نیکی کے ذریعے سے جنت میں تو چلا جائے گا لیکن اونچے مقام پہ نہیں ہوگا، کہے گا پروردگار کاش میں دنیا کے اندر رہ کے ذکر کرتا، تیرا ذکر زیادہ کرتا تاکہ آج میرا مقام بھی اونچا
اونچا ہو جاتا۔ میرے ویر آج وقت ہے رب کائنات کا ذکر کر لے، جب موقع ملے رب کائنات کا ذکر کیا کر۔ تیرے میرے پیغمبر جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک پہ نازل ہونے والا قرآن ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں دلوں کا سکون، دلوں کا چین، دلوں کو اطمینان اگر مل سکتا ہے تو رب کائنات کے ذکر سے مل سکتا ہے۔ جانتے ہو نا رب کائنات نے تیرا میرا جسم مٹی سے بنایا ہے، اور اس جسم کے اندر ایک دوسرا جسم ہے جس کا نام روح ہے۔ اس روح کو رب کائنات نے آسمانوں سے بھیجا گے، اس روح کی غذا بھی رب کائنات نے، اس روح کی غذا بھی رب کائنات نے آسمانوں سے بھیجی گے۔ اس جسم کی غذا رب کائنات نے ساری مٹی سے بنائی گے۔ یہ میرا کپڑا بھی مٹی سے بنا گے، میری خوراک بھی مٹی سے آتی ہے، پانی بھی مٹی سے آتا ہے، ہر ایک چیز مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ لیکن جب بے چین ہوتی ہے نا وہ روح ہوتی ہے، یہ جسم بے چین نہیں ہوتا۔ لیکن آج کا بندہ اس روح کو چین دینے کے لیے، سکون دینے کے لیے کبھی سگریٹ پیتا ہے، کبھی نشہ کرتا ہے، کبھی شراب پیتا ہے۔ آج کا نوجوان کان کے اندر ہیڈ فون لگا کے گانے سنتا ہے، اور نوجوان گانے کیوں سنتا ہے؟ کہتا ہے مجھے سکون آتا ہے۔ اور تو اور انڈیا کی کنجری کی فلم 3 گھنٹے کی دیکھتا ہے، پوچھ کیوں دیکھ رہے؟ کہتا مجھے سکون آتا ہے۔ اور میرے ویر سکون نہیں آئے گا، یہ تیری بربادی ہے، تیری بربادی ہے۔ آنا رب کائنات کے ذکر کے اندر سکون ہے۔ میرے تیرے پیغمبر جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا گے، آکے کہتے پیارے پیغمبر علیہ السلام رب کائنات کا اسلام بڑا لمبا چوڑا ہے، دین اسلام بڑا طویل ہے، مجھے ایک بات بتائیے میں عمل کروں جنت کے اندر چلا جاؤں؟ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ۔ پھر رب کائنات کا ذکر زیادہ کیا کر، ہر وقت تیری زبان پہ رب کائنات کا ذکر ہونا چاہیے۔ آؤ لوگوں ذکر کون کون سے؟ بڑے آسان آسان ذکر ہیں۔ تیرے میرے پیغمبر فرماتے ہیں کائنات کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں، سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، ہیرا موجود ہے، دولت موجود ہے، مال و دولت موجود ہے، کائنات کے اندر ہر نعمت موجود ہے۔ تیرے میرے پیغمبر فرماتے ہیں ان 4 کلموں سے قیمتی کائنات کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ جانتے ہو نا 4 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو کام کرنے والا ہے، دکان کرنے والا ہے، پھیری کرنے والا ہے، مستری ہے، مزدور ہے، کوئی بھی کام کرنے والا ہے، اپنا کام بھی کری جا، رب کائنات کو راضی بھی کری جا، اپنی زبان کو چلائی جا، اپنی زبان کے اوپر جاری کر لے کوئی ایسی بات کہ تیری موت کا وقت ہے تو سبحان اللہ کہتے دنیا سے چلا جائے، لا الہ الا اللہ کہتے دنیا سے چلا جائے۔ میرے تیرے پیغمبر کا فرمان یاد آ گیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من آخر کلامہ کلام اللہ الہ الا اللہ دخل الجنہ دخل الجنہ دخل الجنہ۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں جس بندے کی موت کے وقت اس کی زبان پہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا، رب کائنات اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور میرے ویر کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اسے کہتے ہیں بابا جی کلمہ پڑھ لو، کہتا جا پڑھو جا، میں نہیں کلمہ پڑھدا، جا کی کرنا کر لا، میں کلمہ نہیں پڑھدا۔ اور میرے ویر وجہ کہ پوری زندگی کلمہ نصیب نہیں ہوا ہے۔ آج تیرے میرے معاشرے کے اندر کتنے لوگ ہیں کلمے کا معنی
माना नहीं आता, कलमा पूरा नहीं आता, पूरे तलफ्फुज के साथ, पूरी तजवीद के साथ कलमा नहीं पढ़ना आता, मजहूर लफ्जों के साथ कलमा, तर्जमा नहीं पता, माना मफहूम नहीं पता, मतलब क्या पता नहीं, उसका तकाजा क्या पता नहीं है। मेरे वीर जद्दी पुश्ती मुसलमान बन गए, लेकिन असल बात ये है कलमा पढ़, उसका माना समझ, उसका मफहूम समझ। अगर तुझे कलमा नहीं आता, उसका तर्जमा नहीं आता, उसका मफहूम पता नहीं, उसके तकाजे क्या अगर पता नहीं है, मुझ तालिब इल्म से सीख ले, रब्बे कायनात की कसम है, आज सीख ले, कल क़यामत के दिन फायदा दे जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, रब्बे कायनात का जिक्र कीजिए, नमाज पढ़, नमाज भी रब्बे कायनात का जिक्र है, और रब्बे कायनात की नमाज पढ़ इससे पहले कि तेरी नमाज जनाजा पढ़ा दी जाए। कितने नौजवान हैं, उन्होंने कहिए ना नमाज पढ़ लो, कहते ने टाइम ही को नहीं, बड़ा मसरूफ है, बड़ा मसरूफ, मेरे कोल ते मरन दा भी टाइम कोई नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे वीर, जब वो मारने पे आता है ना तो एक लम्हा लगाता है, एक लम्हा। फिरौन कितना बड़ा था, नमरूद कितना बड़ा था, अपने आप को रब कहलवाते थे, जब वो मारने पे आए ना तो एक लम्हा लगाया, एक लम्हे से पहले डबो डबो के मारा है, सर पे छितर मार मार के मारा है। ये कौन है? ये अपने आप को रब कहलवाने वाला है, जिसे जो अपने आप को कहा करते थे हमें कौन कोई कुछ कह सकता है, हमें कौन कोई पकड़ सकता है। जब पकड़ने वाला वो पकड़ने पे आता है ना, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। रात को ईशा की नमाज पढ़ के सोया कर, कहीं ऐसा ना हो तू अपने बिस्तर पे सो जाए और जब तेरी आंख खुले तो तेरे सामने मुनकर नकीर खड़े हों, कहीं मर रब्बू का, माँ दीनू का, मन नबीजू का, हा ला अदरी। और तुसी मैनू की पुछ दियो, मैंने तो कुछ पता ही नहीं लग रहा, मुझे नहीं मालूम आप क्या कह रहे हैं। मेरे वीर, उस वक़्त फिक्र हो, उस वक़्त परेशानी होगी। और मोमिन के बारे में मेरे तेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, ये कब्र में जाएगा ना, फरिश्ते उसे उठाएंगे, इसे यतमस्सल लहू, प्यारे पैगंबर का फरमान है, इसे दिखाया जाएगा जैसे सूरज गुरूब हो रहा है, असर का वक़्त ख़त्म हो रहा है, कहेगा मुझे छोड़ दो, मेरी असर की नमाज जा रही है, मुझे नमाज पढ़ने दो। मोमिन कब्र के अंदर भी नमाज की फ़िक्र कर रहे। आज का मुसलमान नमाज की फ़िक्र क्यों नहीं करता? मेरे वीर, जन्नत तुझे मिलेगी, लेकिन शर्त है तू नमाजी बन जा, परहेजगार बन जा, अपनी आंखों की हया कर ले, अपने रब्बे कायनात की शर्म कर ले, अपने पैगंबर की फर्मा बरदारी कर ले, जन्नत तेरे नाम है। आइए तवज्जो कीजिए, आगे आगे चलते हैं। प्यारे पैगंबर जनाब सैयदना हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का तज़किरा फरमाया। जन्नत कितनी खूबसूरत, कितनी कमाल, कितनी जबरदस्त। प्यारे पैगंबर फरमाते बाज़ जन्नतें ऐसी हैं जिन्हें रब्बे कायनात ने पूरी की पूरी सोने की बनाया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, पूरी जन्नत सोने की, उसकी छत भी सोने की, उसका फर्श भी सोने का है। हत्ता के मोमिन जिस बेड पे लेटेगा वो बेड भी सोने का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस बेड पे लेटेगा वो बेड भी सोने का है, जो बर्तन इस्तेमाल करेगा वो बर्तन भी सोने के है। आज ये बर्तन चांदी का नहीं है, ये सोने का नहीं है, ये शीशे का बर्तन, लेकिन कल क़यामत के दिन रब्बे कायनात ने दुनिया के अंदर तो रब्बे कायनात ने सोने का गिलास, उसके अंदर पानी पीने से सोने की प्लेट, चांदी की प्लेट, चांदी का चम्मच, सोने का चम्मच तेरे मेरे पैगंबर ने मोमिन पे हराम कर दिया है। सोने की अंगूठी मना कर दी गई, शादी के मौके पे भी मना है, मंगनी पे भी मना है, 10 मिनट के लिए भी हराम है, घंटे के लिए भी हराम है। मेरे वीर, मेरे बुजुर्ग तवज्जो कीजिए ना, सोने का महल है, हर चीज रब्बे कायनात ने सोने की बनाई है। किसके लिए? तेरे मेरे लिए, उम्मती तेरे मेरे लिए रब्बे कायनात ने ये सब कुछ तैयार किए। बाज महल्लात ऐसे हैं जो सारे के सारे चांदी के बनाए गए, बेड भी चांदी के, सब कुछ चांदी कहते कि बर्तन भी चांदी के गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तबरानी के
اندر روایت موجود ہے، سیدنا حضرت عمران بن حسین، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے گئے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، جنت عدن کون سی ہے؟ جنت عدن کون سی ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، یہاں پر بڑی ایک اہم بات آئی ہے، وہ میں بیان کرتا چلوں، وہ پتہ کون سی ہے؟ صحابہ کرام نے جب یہ آیت کریمہ سنی نا تو صحابہ کرام کس کے پاس آئے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے۔ آج اس موبائل پہ کوئی سکولر، کوئی جدید مفتی، کوئی پڑھا لکھا، وہ کوئی ایک بات بیان کرتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں، میرے پاک پیغمبر کے بارے میں۔ آج کا نوجوان وہ دیکھتے دیکھتے کہتے ہیں اچھا صحابہ ایسے تھے، اس کا ذہن بن جاتا ہے۔ بنایا کس نے؟ جہلم کے مرزے نے، بھلے وہ چھوٹا مرزا ہو یا بڑا مرزا ہو، دونوں برابر ہیں، فرق کوئی نہیں۔ اسحاق جھالوی، مرزا علی انجینئر جہلوی، یہ سارے فتنے ہیں۔ اگر نوجوان تجھے اسے چلاتے ہوئے کوئی بات پیش آئے نا تو علماء کے پاس آیا کر، پوچھا کر ان سے یہ مسئلہ کیسے ہے، اپنا ذہن نہ بنا۔ اللہ کے بندے، رب کائنات جن سے راضی ہو گیا تو ان کے بارے میں فکر کرتا ہے، تو اپنے بارے میں فکر کر، ان سے تو رب راضی ہو چکا ہے، پتہ نہیں تیرے سے ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ان سے رب کائنات خوش ہو گیا ہے، پتہ نہیں تیرے میرے سے رب نے راضی ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے۔ جو کرتوت ہیں، جو اعمال ہیں، جو گناہ ہیں، جو شامت ہے، اس سے اعتبار سے لگتا تو نہیں ہے۔ آئیے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے صحابہ پوچھا کرتے تھے، آج علماء سے نوجوان پوچھنا چھوڑ گئے، فتنوں کا شکار ہو گئے۔ موبائل کے اوپر یہ ساری باتیں آپ دیکھتے ہیں، علماء سے پوچھے، مرزا علی انجینئر نے یہ بات کہی ہے، اسحاق جہلوی یہ بات کہتا ہے، فلاں کو ایک مفکر غامدی ہے، فلاں یہ بات کہتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی قسم اس کی حقیقت موجود ہے، لیکن جب ہم پوچھیں گے نہیں، فتنے کے بارے میں دیکھیں گے نہیں، شکار ہو جائیں گے، کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ آئیے توجہ کیجئے، پیارے پیغمبر کے بعد صحابہ پوچھا، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، جنت عدن کیا ہے؟ پیارے پیغمبر فرماتے جنت عدن پتہ کیا ہے؟ رب کائنات نے پورے ایک موتی سے ایک محل بنایا جس کا نام جنت عدن ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آج میں اور تم بناتے ہیں نا ایک کمرہ، اینٹیں، گارا، سیمنٹ، بجری، ریت، سریا، گاڈر، ٹی آر، لینٹر، سارا کچھ، سبحان اللہ، قربان جاؤں، رب کائنات نے ایک جنت بنائی ہے جس کا نام جنت عدن ہے۔ یہ ایک موتی ہے، اس کے اندر کچھ بھی استعمال نہیں ہوا، صرف ایک موتی کو رب کائنات نے تراش کے کن کہہ کے اسے بنایا ہے، اور اس کے اندر اس مومن کے لیے جگہ ہے جو رب کائنات کو خوش کرنے والا ہے۔ اور میرے ویر، شیطان کو تو نے بڑا خوش کر لیا، آج کے بعد رب رحمان کو خوش کر لے تاکہ جنت عدن تیرے نام لگ جائے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جنت عدن رب کائنات نے ایک موتی سے محل بنایا ہے جس کے اندر 70 کوٹھیاں رب کائنات نے، ہر کوٹھی کے اندر 70 الگ الگ قسم کے بستر بچھے ہوئے، ہر بستر پہ ایک ایک حور بیٹھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کس کے لیے؟ یہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے، ایک فرما بردار کے لیے، پیارے پیغمبر کے سچے ہوبدار کے لیے، صحابہ کرام کے سچے وفادار کے لیے ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جو اپنی راتوں کی نیندوں کو قربان کرتا ہے، اپنی دکان کو قربان کرتا ہے، اپنے مکان کو، اپنے بیوی بچوں کی محبت کو پیچھے چھوڑ کے رب کائنات کی محبت کے اندر رب کائنات کے دربار میں آتا ہے، اپنی جبین نیاز جھکاتا ہے، آنسو
आंसू बहाता है, हाथों को उठाता है और रोता है, कहता है मौला मेरे गुनाह बड़े हैं और जानता है तेरे मेरे अलावा कोई गवाह भी नहीं है। अल्लाह अगर तू मुआफ कर दे तुझे कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह अगर तू मुआफ कर दे तुझे कोई पूछने वाला नहीं है। तेरे मेरे पैगंबर फरमाते हैं वो आदमी जो अल्लाह ताला के सामने रो पड़ते, आंखों से आंसू बह पड़ते, रब्बे कायनात कल क़यामत के दिन अपने आरिश का साया नसीब करेगा जब कायनात के अंदर किसी और चीज का साया नहीं होगा। मेरे वीर, ये मुझे भी मिल सकता है, आपको भी मिल सकता है, लेकिन शर्त है रब्बे कायनात के घर में आ जा, रब्बे कायनात के घर में आ जा, लौ लगा ले रब्बे कायनात से। जन्नत कैसी है? मेरे तेरे पैगंबर जनाब सैयदना हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे जन्नत बड़ी खूबसूरत है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो यहाँ तक बयान किया, प्यारे पैगंबर फरमाते जब मैं मेराज की रात गया ना, अचानक जा रहा हूँ, अचानक मैंने ऐसे नजरें ऊपर उठाई ना तो मुझे बड़ा खूबसूरत महल नजर आया। मैंने कहा जिब्रील ये किसका महल है? कहा प्यारे पैगंबर ये आपका है। कहा मुझे छोड़ो मैं जाऊं अंदर। सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन कहते हैं प्यारे पैगंबर नहीं, अभी आपका वक्त नहीं आया। सुभान अल्लाह। मेरे वीर, मेरे बुजुर्ग, कैसा वो मंजर होगा। प्यारे पैगंबर जब मुकामे सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे ना, प्यारे पैगंबर कहते हैं बेरी का दरख्त है और उसके जो तने हैं ना वो सोने के, चांदी के, पत्ते उसके बड़े खूबसूरत हैं और जो उस पे तितलियां उड़ रही हैं ना वो भी रब्बे कायनात ने सोने की बनाई। सुभान अल्लाह। कितना खूबसूरत मंजर कायनात के अंदर। तू मोबाइल पे बड़े अच्छे मंजर देखे होंगे, लेकिन मेरे पैगंबर फरमाते हैं इससे खूबसूरत मंजर कायनात के अंदर नहीं है। ये जन्नत में मुझे तुझे मिल सकता है मेरे वीर, तुझे मुझे मिल सकता है। आइए जन्नत की कैसी खूबसूरत। प्यारे पैगंबर जनाब सैयद हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना पाक पे नाज़िल होने वाला कुरान है। फरमाया वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, रब्बे कायनात की तरफ से रज़ामंदी नाज़िल होगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे तेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान सहीहुल बुखारी सहीहुल मुस्लिम के अंदर मौजूद है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबी सैयदना हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करने वाले बयान करते हैं, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे, अल्लाह करे ये सारे जन्नत में पहुंच जाए। आमीन। तो कह ਉਹ ਐ ਤੇ ਆਮੀਨ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਕਈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਚੀ ਕੋ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਐ ਆਮੀਨ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਲੋ, ਇਹ ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮੀਨ ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ ਆਮੀਨ। ਇਹ ਆਮੀਨ ਚ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ नहीं, ਉਹ ਕਹਿ दो आमीन। बड़ी अजीब बात है, बोल मैं रहा हूं थकाव गए ना यार, ऐसा ना करे। मेरे वीर, मेरे बुजुर्ग, तवज्जो से, मोहब्बत से आखिरी थोड़ी सी बातें हैं, तवज्जो कीजिएगा, मेरा वक्त बस खत्म होने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत कितनी खूबसूरत बनाई और किसके नाम लगाई है? रब्बे कायनात ने जन्नत कितनी खूबसूरत बनाई है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे, रब्बे कायनात फरमाएंगे अहले जन्नत, जन्नती आगे से कहेंगे लब्बैका वसअदैका, परवरदिगार हम हाजिर हैं, हुक्म कीजिए ना। रब्बे कायनात फरमाएंगे सारे इनाम मिल गए, सारे इनाम मिल गए। हाँ अल्लाह सारे इनाम मिल गए, कोई नेमत बाकी तो नहीं ना। रब्बे कायनात सारे इनामात मिल गए। रब्बे कायनात फरमाएंगे अभी एक नेमत बाकी गए, आज के बाद मैं तुम पे अपनी रज़ामंदी नाजिल कर रहा हूँ। आज के बाद कभी मैं नाराज नहीं होऊंगा, आज मैं गुनाह नहीं करता। क्यों नहीं करता? मेरा रब मुझसे नाराज हो जाएगा। मैं शराब नहीं पीता इसलिए कि रब्बे कायनात नाराज हो जाएंगे। मैं नमाज नहीं छोड़ता, मेरा मालिक नाराज हो जाएगा। मैं रोजा नहीं छोड़ता, मेरा मालिक नाराज हो जाएगा। मैं हराम काम नहीं करता, मेरा मालिक नाराज हो जाएगा। लेकिन कल क़यामत के दिन मालिक फरमाएगा जन्नतियों मैं तुम्हारे से खुश हो गया, आइंदा कभी जन्नत में तुम
تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ آؤ لوگو یہاں پر ایک اہم بات آ گئی گے، میرے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں رب کائنات کا قرآن اعلان فرماتا ہے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب کائنات پیغمبر کے صحابہ سے راضی ہو گیا، رب کائنات کے صحابہ سے راضی ہو گیا، صحابہ رب کائنات پہ راضی ہو گئے، اللہ اللہ اللہ، صحابہ پہ رب کائنات راضی ہو گیا ہے۔ میرا تیرا پتہ کوئی نہیں گئے میرے ویر، اس لیے کسی صحابی کے بارے میں بلے صدیق اکبر ہو، عمر فاروق ہو، عثمان غنی ہو، علی المرتضی ہو، امیر معاویہ ہو، ابو سفیان ہو، میری تیری روحانی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا کسی بھی صحابیہ کے بارے میں رضوان اللہ علیہ مجمعین کوئی بندہ بک بک کرے، اپنی کالی زبان کھولے، اپنے کالے دل سے کوئی بات کہتے ہیں، رب کائنات کی قسم ہے اس بندے کی زبان کو گدی سے نکال لیں گے۔ اس کی جرت کیسے ہوئی میرے پیغمبر کے پاک سے ابا کے اوپر بکواس کرنے کی، تبرہ کرنے کی، اس کو اجازت کس نے دی گئی؟ یہ کالے دل والا، کالے لباس والا، کالے دل والا، کالی گندی زبان والا کون ہوتا ہے میرے پیغمبر کے صحابہ پہ تبرہ کرے؟ رب کائنات کی قسم ہے وہ پاک ہے، رب کائنات ان سے راضی ہو گیا گے، لیکن میرے تیرے سے راضی ہوگا کل قیامت کے دن۔ میرے ویر اگر تو چاہتے رب کائنات تیرے میرے سے بھی راضی ہو جائے، پھر جنت میں جانا ضروری ہے، اور جنت میں جانے کے لیے عبادت کرنا ضروری ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ آئیے نا جنت کی نہروں کا اگر تذکرہ کیا جائے، جنت کی نہروں میں سے پہلی نہر بڑی خوبصورت نہر ہے، کون سی گئے؟ رب کائنات کا قرآن اعلان فرماتا ہے، فرمایا اِنَّا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کوثر کا معنی خیر کثیر، کوثر کا معنی زیادہ، کوثر کا معنی جنت کے اندر ایک حوض ہے، ایک جنت کے اندر نہر ہے۔ تیری نہر 10 کلومیٹر کی، تیری نہر 100 کلومیٹر کی، تیری نہر 500 کلومیٹر کی، لیکن تیرے میرے پیغمبر علیہ السلام کی نہر نہر کوثر۔ پیارے پیغمبر فرماتے رب کائنات کل قیامت کے دن مجھے حوض کوثر، نہر کوثر عطا کریں گے۔ اتنی لمبی ہے، تقریباً 1000 کلومیٹر لمبی ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے لاہور سے کراچی تک جتنا فاصلہ بنتا ہے نا، اتنی طویل جنت کے اندر نہر کوثر ہے۔ کس کو ملے گی؟ تیرے میرے پیغمبر کو ملے گی۔ اللہ اللہ اللہ، پیارے پیغمبر جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے گئے اس نہر کے اندر رب کائنات نے جو پانی بنا بنایا ہے نا، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور رب کائنات نے بڑا خوبصورت پانی بنایا ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اس کے کناروں پہ موتی یاقوت پڑے ہوئے گئے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اس کے آب خورے، اس کے پیالے گلاس اتنے زیادہ جتنے آسمان کے ستارے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے نہ رب کائنات سے دعا کیجئے پروردگار ہمیں اس حوض کوثر سے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے جامع کوثر سے پانی پینے کی توفیق عطا فرما۔ میں تو یوں کہا کرتا ہوں جامع کوثر سے نہیں، مزہ تو تب ہے پیارے پیغمبر اپنے ہاتھوں میں پانی بھر کے کہ امتیا اور تو بڑا تھکا ہوا ہے، بڑی عبادتیں کر کر کے تھک کے آیا ہے، دنیا والوں کے بڑے تانے برداشت کر کے آ امتی میں تجھے حوض کوثر کا پانی پلاؤں۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں جو بندہ ایک مرتبہ پانی پی لے گا دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر تعریف کی گئی، رب کائنات سے دعا مانگی گئی۔ کون سی دعا گئی؟ کوثر دا جام ہووے پیاسا غلام ہووے، کوثر دا جام ہووے پیاسا غلام ہووے، تے ساکی یہ کوثر سونا آمینہ دلال ہووے۔
کیا دے سبحان اللہ کوثر دا جام ہووے پیاسا غلام ہووے تے ساکی ہے کوثر سونا آمینہ دا نال ہووے مدنی دے ہتھ ہووے مدنی دے ہتھ ہووے امتی دے لب ہووے مدنی دے ہتھ ہووے امتی دے لب ہووے بک اتے لب رکھاں بک اتے لب رکھاں خوشی بے حساب ہووے خوشی بے حساب ہووے کوثر دا جام ہووے پیاسا غلام ہووے تے ساکی ہے کوثر سونا آمینہ دا لال ہووے رب دا فضل ہووے جنتی محل ہووے رب دا فضل ہووے جنتی محل ہووے رب دا فضل ہووے جنتی محل ہووے شیشے دے گلاس وچ شیشے دے گلاس وچ او چھلک دی شراب ہووے او کوثر دا جام ہووے پیاسا غلام ہووے کوثر دا جام ہووے تے پیاسا غلام ہووے ساکی ہے کوثر سونا آمینہ دلال ہووے اللہ 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 پیارے پیغمبر جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک پہ نازل ہونے والا قرآن ہے رب کائنات فرماتے قیامت کے دن جنت کے اندر مومنین کے لیے رب کائنات ایک نہر بنائیں گے اس نہر کا نام سلسبیل ہے رب کائنات فرماتے گئے اسے کس کو پلایا جائے گا جنتیوں کو جنت کی دوسری نہر رب کائنات نے سلسبیل بنائی ہے اللہ اللہ جنتی جنت کے اندر داخل ہو گئے نا سب سے پہلے انہیں سلسبیل کا پانی پلایا جائے گا اللہ ہم سب کو پینے کی توفیق عطا فرما اللہ اللہ آگے چلیے نا بے حیات نے گھرے جو جہنم کے اندر مسلمان چلا گیا اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنی بربادی کی وجہ سے جب رب کائنات کو رحم آئے گا گناہ معاف ہو جائیں گے جہنم سے نکال کے آب حیات کے اندر پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جیسے پودے اگتے نا اس طرح سے یہ مومن دوبارہ حشاش بشاش خوش ہو جائے گا جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا آؤ لوگوں جنت کی نہروں کی باتیں نا شراب کی نہر رب کائنات نے جنت کے اندر دودھ کی نہر جنت کے اندر گئے دنیا کے اندر دودھ خالص نہیں ملتا پریشان نہ ہوا کر جنت کے اندر خالص ملے گا شراب کی نہر اسی طرح شہد کی نہر رب کائنات نے جنت کے اندر پوری کی پوری نہر بنا دی گئے اگر کھانے کی بات کی جائے بڑی خوبصورت بات ہے توجہ کیجئے نا اگر کھانے کی بات ہے دنیا کے اندر بندے کو فکر ہے لانا کیسے ہے پکانا کیسے ہے مہنگائی بڑی زیادہ ہے یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگتی یہ چیز میرے لیے اچھی نہیں ہے لیکن جنت کے اندر رب کائنات نے تیرے میرے لیے انعامات ایسے رکھ دیے کھانے ایسے رکھ دیے گئے جنت کے اندر خریدنا نہیں پڑے گا صحت کے لیے خرابی نہیں ہوگی پیارے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے پہلے جنت کے اندر مہمان نوازی کیسی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنتی جنت میں جائیں گے رب کائنات مچھلی بھون کے کھلائیں گے سبحان اللہ تو غریب ہے مچھلی نہیں لا سکتا نہیں پکا سکتا ٹینشن نہ لے پریشان نہ ہوا کر یہ سوچ لیا کر آج نہیں تو کل جنت کے اندر کھاؤں گا پیارے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا
آپ نے فرمایا جنت کے اندر چرنے والا بیل رب کائنات ذبح کریں گے، اس کا گوشت باربیکیو بنایا جائے گا، سبحان اللہ، اور جنتیوں کو کھلایا جائے گا۔ اور میرے ویر جنت کے کھانے بڑے خوبصورت، اور میرے تیرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنت کے اندر ایک پرندہ جا رہا ہے، بندے کا دل کرتا ہے کاش میں کھاؤں، شکار کر کھاؤں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں دل کے اندر خیال آیا ہے پرندہ اس کے سامنے روسٹ ہو کے آ گیا ہے، اللہ اللہ اللہ، ایک پھل کو پسند کیا ہے، پھل اس کے سامنے آ گیا، پانی کا خیال آیا، پانی اس کے سامنے آ گیا، شراب اس کے سامنے آ گئی، ہر ایک نعمت اس کے سامنے آ گئی۔ اور جنتی پھلوں کی اتباعات ہے نا، جنتی پھل کون کون سے ہیں؟ پہلا پھل جنت کا کھجور۔ کھجور جب ملے نا تو یہ سوچ کے کھایا کرو میں نے جنت میں بھی کھانی ہے، سبحان اللہ، جنت میں بھی کھاؤ انشاءاللہ، کھانی ہے، پریشان کیوں تو کھانی ہے انشاءاللہ۔ جب میرا یقین توکل اعتقاد رب کائنات پہ پورا ہوگا تو رب کائنات کھلائیں گے نا، کھلائیں گے، ضرور کھلائیں گے۔ پہلا پھل جنت کا بھلا کون سا ہے؟ کھجور ہے، دوسرا انگور ہے، سبحان اللہ۔ یہ جنتی جو پھل ہے نا اپنے گھر میں لے کے آیا کرو، ان کے اندر رب کائنات نے بڑی طاقت، بڑی برکتیں، رحمتیں رکھی ہیں۔ اور تیسرا پھل پتہ کون سا ہے؟ والرمان، انار، لال سرخ انار ہے، باہر سے بند ہے، اندر موتی جوڑ کے کس نے رکھے؟ کون سا انجینئر ہے، کون سا کاریگر ہے جس نے سارے دانے بڑے خوبصورتی سے، کوئی ٹیڑھا نہیں، کوئی میڈا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، سارے سرخ ہیں، آدھے سفید آدھے سرخ نہیں، سارے سرخ۔ رب کائنات نے ان موتیوں کو بند کر دیا ہے۔ جنت کے اندر تجھے انار بھی ملے گا، اور جنت کے اندر وحدائق اعنابا، یہ انگوروں کے باغات ہیں۔ اور اسی طریقے سے رب کائنات نے جنت کے اندر جو پھل دینا ہے نا، اسی طریقے فرمایا وَسِدْرٍ مَخْزُودٍ، وَسِدْرٍ مَخْزُودٍ، پتہ کون سا ہے؟ ایک تو بیری کا جو بیر ہے نا، بیر، یہ والا بھی ہوگا، ٹینشن نہ لیا کرے۔ جنت کے اندر بیری وہ ہوگی اس کے کانٹے نہیں ہوں گے، سبحان اللہ، کانٹے نہیں ہوں گے۔ اور دنیا کے اندر جو بیر ہوتے ہیں نا، کوئی کچے ہوتے ہیں، کوئی کھٹے ہوتے ہیں، کوئی کوڑے ہوتے ہیں، جنت کے اندر سارے بیری میٹھے ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بیر ہوگے نا وہ حجر کے مٹکوں کے قریب ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور جنہ وڈا کڑا نہیں ہوندہ مٹکا پانی والا، لسی والی چاٹی، ایڈے ایڈے وڈے بیر کل قیامت کے دن جنت میں تیرے میرے لیے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام پہ رب کائنات کا جو قرآن نازل ہوا ہے، فرمایا وَطَلْحٍ مَنْزُودٍ، کیلے، یہ بھی جنتی پھل ہے، کل قیامت کے دن خوشوں کے اندر لپٹے ہوئے تہ بتہ رب کائنات نے یہ بھی مجھے تجھے عطا کرنے ہیں۔ اگر درختوں کی بات کی جائے، تیرے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنت کے اندر جو درخت ہے نا، اس درخت کا جو تنا ہے نا یہ سونے کا ہے، ٹہنیاں چاندی کی ہیں، پتے ہیرے جواہرات یاقوت زبرجد، یہ تمام چیزوں کے اوپر تتلیاں سونے کی اڑ رہی ہیں، سبحان اللہ۔ کتنا خوبصورت منظر ہوگا، کتنا کمال منظر ہوگا۔ کوئی بندہ جاتا ہے نا کسی مری کے علاقے میں، ناران کا غان میں، وہ آ کے بتاتا ہے یار بڑا خوبصورت منظر ہے، کشمیر تو دیکھنے والا علاقہ ہے، کشمیر کو جنت نظیر کہا جاتا ہے، جنت جیسی ہے۔ لیکن میرے ویر جو جنت جیسی اتنی کمال ہے تو جنت کتنی خوبصورت ہوگی۔ پیارے پیغمبر جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری باتیں توجہ کیجئے گا، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کھیتی باڑی کر رہے ہیں، درخت لگا رہے ہیں، پودے لگا رہے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام گزر رہے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام آئے، نبی کریم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، پھر بھی پوچھ رہے ہیں ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام پودے لگا رہا ہوں، درخت لگا رہا ہوں۔ فرمایا ابو ہریرہ دنیا کے درختوں کی فکر کرتے ہو، جنت کے درختوں کی بھی فکر کیا کرو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام بتائیے نا جنت کے درخت کیسے لگیں گے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا
الہ الا اللہ۔ میرے ویر تیرا بھی بیٹھے بیٹھے جنت میں درخت لگ سکتا ہے، آنا جنت کے اندر درخت لگا۔ دنیا کے اندر کسی بندے کا بوٹا لگائے نہ درخت لگائے، باغ لگائے، تو اس بندے سے مانگ یار ایک درخت مجھے دے دے، کہے گا نہیں دوں گا، کہے گا بیچ دے، کہے گا نہیں بیچوں گا، کیونکہ اسے ہر سال پھل ملتا ہے نا، وہ اپنے پھل کو ختم نہیں کرنا چاہتا۔ میرے ویر یہ دنیا کی باتیں، آنا جنت کے اندر باغ بناؤ، جنت کے اندر باغ لگاؤ۔ دنیا کے اندر زمین نہیں ہے، پلاٹ نہیں ہے، باغ نہیں، کیا ہوا؟ جنت کے اندر ٹھیکے داری کر، دنیا کے اندر رہتے ہوئے رب کائنات کا ذکر کر، یہ کلمے پڑھ، جنت کے اندر درخت لگتے چلے جائیں گے۔ اللہ کو اللہ اللہ، آئیے نا جنت کے اندر ہر نعمت موجود ہے، جنت کے اندر حور بھی موجود ہے، غلمان بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، محلات بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، ساری نعمتیں موجود ہیں، لیکن جنت کا دروازہ بند ہے، جنت کا دروازہ بند ہے۔ یہاں پر دنیا کے اندر بھی ایک جنت کا دروازہ بنایا گیا، اگرچہ جعلی بنایا گیا، 2 نمبری سے بنایا گیا، اگرچہ وہ نقلی دروازہ ہے، لیکن اسے جنتی دروازہ کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں میں پوری زندگی اس میں سے نہیں گزرا، رب کائنات کی قسم ہے، میں رب کائنات کا قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہتا ہوں پوری زندگی اس دروازے سے نہیں گزروں گا۔ جانتے ہو نا پاک پتن کے اندر بابا فرید کے دربار پہ ایک دروازہ بنایا گیا ہے جسے جنتی دروازے کا نام دیا گیا ہے۔ میں اس جنتی دروازے کو جنتی نہیں مانگتا، میں اس دروازے کو جہنمی دروازہ مانگتا ہوں، کیونکہ جو بندہ اس میں سے گزرتا ہے پولیس والے اسے چھتر بھی مارتے ہیں، ڈنڈے بھی مارتے ہیں، گالیاں بھی نکالتے ہیں۔ لوگوں میرے رب کائنات نے جو جنت بھی آپ بنائی ہے نا، اس کے اندر گالی نہیں ہوگی، اس کے اندر ڈنڈا نہیں ہوگا، اس کے اندر لتر چھتر نہیں ہوں گے، اس کے اندر ہوگا کیا؟ رب کائنات فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جب جنت کے اندر لوگوں کو لایا جائے گا نا، فرشتے کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم۔ دنیا کے اندر کوئی بڑا بندہ آتا ہے نا، اسے ہار ڈالتے ہیں، پھول کی پتیاں نچھاور کرتے، ریڈ کارپٹ بچھاتے گے، استقبال کرتے گے، اس کے نام کے نعرے مارے لگائے جاتے گے۔ آؤ لوگوں قربان جاؤں، تو جب جنت میں جائے گا نا، تیرا استقبال دنیا کا کوئی بندہ نہیں کرے گا، رب کائنات کے نورانی فرشتے کریں گے۔ اللہ اللہ اللہ۔ او میرے ویر دنیا کی ٹینشن نہ لیا کر، جنت کی پریشانی لیا کر، جنت کی فکر کیا کر، جنت میں نے کیسے حاصل کرنی گے، جنت مجھے کیسے ملے گی۔ آؤ لوگوں سیدنا صہیب بن سنان آخری پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان میں سناؤں، میری بات ختم ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے گئے جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، رب کائنات فرمائیں گے اہل جنت، جنتی کہیں گے جی پروردگار، رب کائنات کہیں گے جنتیوں ابھی ایک نعمت باقی ہے، ایک میرا وعدہ باقی ہے۔ جنتی کہیں گے پروردگار اتنا کچھ مل گیا گے، بھلا کون سی چیز باقی رہ سکتی گے؟ رب کائنات فرمائیں گے ایک چیز باقی ہے، بھلا وہ کون سی ہے؟ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اپنا دیدار کرواؤں گا، اپنا دیدار کرواؤں گا۔ جنتی خوش ہو جائیں گے، ہاں ہاں وہ تو ہمیں یاد ہی نہیں تھا، رب کائنات کا دیدار۔ اور میرے ویر میری فکر سن لیجئے، میرا دل چیر کے دیکھ کتنی تڑپ ہے میرے سینے کے اندر کہ تو رب کائنات کا دیدار کر لے، تو رب کائنات کا تجھے دیدار نصیب ہو جائے۔ لیکن کیسے ہوگا؟ اپنی آنکھوں کو گندا نہ کیا کر، کیونکہ تو نے ان آنکھوں سے رب کائنات کو دیکھنا ہے، تو نے ان آنکھوں سے رب کائنات کا دیدار کرنا گے۔ توجہ کیجئے، توجہ کیجئے، آخری باتیں پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے گئے رب کائنات اپنے چہرے کے آگے سے نور کے پردے تمام پیچھے کر دیں گے، جنتی رب کائنات کا چہرہ دیکھیں گے۔ اللہ ہم سارے تیرا چہرہ دیکھنے والے، اللہ تڑپ رہے تیرے دیدار کے لیے، اللہ جنت ہمارے نام لگا دے، اپنا دیدار ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ اللہ کہیں ایسا نہ ہو جہنم کا پالن بن جائے، تیرا دیدار نصیب نہ ہو۔
اللہ کہیں ایسا نہ ہو تیرا دیدار نہ ملے۔ اللہ رات کے اس وقت کے اندر تیرے گھر کے اندر تیرا نوکر، تیرا غلام، تیرا خادم اللہ دعا مانگتے اللہ اللہ ہماری آنکھوں کو پاک کر دے، ہم تجھے دیکھنا چاہتے۔ اللہ میری آنکھیں گناہ دیکھ دیکھ کے، اللہ فیس بک دیکھ دیکھ کے، یوٹیوب ٹک ٹاک پہ گندگی دیکھ دیکھ کے ناپاک ہو گئی۔ اللہ شرم آتی ہے، اللہ شرم آتی ہے، آنکھوں سے کل قیامت کے دن تجھے میں کیسے دیکھوں گا؟ اللہ کل قیامت کے دن کہیں تیرے پیغمبر یہ نہ فرما دے سو کل اللہ انہیں دور کر دو، یہ میرے امتی نہیں ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن اپنے پیغمبر کا دیدار نصیب کر دے، اللہ کل قیامت کے دن اپنے پیغمبر کا دیدار نصیب کر دے۔ تیرے میرے پیغمبر جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا پیارے پیغمبر نے جب رب کائنات کا دیدار کریں گے، صحابہ کہنے لگے پیارے پیغمبر جنتی اتنے زیادہ رب کائنات کو کیسے دیکھیں گے؟ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہر بندہ دیکھ لیتا ہے، رب کائنات کو کل قیامت کے دن ایسے دیکھو گے۔ میرے ویر اگر رب کو دیکھنا ہے، ملاقات کرنے کا اگر یقین ہے، اگر رب کائنات کا دیدار کرنے کا شوق ہے، تڑپ ہے، آنا پھر اپنی آنکھوں کو پاک کر لے، اپنی زندگی پاک کر لے۔ جتنی زندگی گزر گئی پیچھے رب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے آ جا، رب کائنات کے گھر میں معافی مانگ لے۔ اور زندگی کا پتہ کوئی نہیں، اور نوجوان سڑک پہ جا رہا ہے، گاڑی نے ٹکر ماری مر گیا ہے، اور گھر کے اندر سویا تھا ہارٹ اٹیک ہو گیا مر گیا ہے، اور گھر کے اندر سویا تھا ظالموں نے حملہ کیا مار دیا ہے۔ اور میرے ویر زندگی ختم ہو جانی ہے، اس طرح بھی ختم ہو جانی ہے، آ رب کائنات کی عبادت کے اندر ختم کر۔ تیرے میرے پیغمبر جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں جانے والے بے شمار اعمال بیان فرمائے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں جانے والے اعمال میں سے بے شمار اعمال ہے۔ پہلا عمل جو انسان کو جنت میں لے کے جائے گا، من شہید اللہ، وہ آدمی جو اپنے دل سے گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، پیارے پیغمبر اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، یہ آدمی جنت میں جائے گا۔ دوسرا عمل پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ان للہ 99 اسمن، رب کائنات کے 99 نام ہیں جو ان کو اچھی طرح یاد کر لیتا ہے، ان پہ عمل کرتا ہے۔ من احصاہا دخل الجنہ، یہ بندہ بھی جنت میں جائے گا۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں من صلی علیہ، وہ آدمی جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے، رب کائنات رحمتیں برکتیں نازل کرتے ہیں، نیکیاں دیتے ہیں، گناہ مٹا دیتے ہیں، درجات بلند کر دیتے ہیں۔ لیکن پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ بندہ جنت کا راستہ بھول جائے گا، جنت میں نہیں جا سکے گا۔ کون سا بندہ؟ من نسی الصلاۃ علیہ فخطی طریق الجنہ، وہ بندہ جو جنت میں نہیں جا سکتا جو میرے پیغمبر پہ درود نہیں پڑھتا۔ آئیے درود پڑھنے والے بن جائیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں نا مدینہ منورہ کے اندر لوگ کھڑے اور رش لگا ہوا ہے، مجھے پتا چلا کہ مسلمانوں کے پیغمبر آگئے۔ میں آگے بڑھا، جب دیکھا نا پیارے پیغمبر کو، میں نے چہرے سے پہچان لیا یہ سچے نبی کا چہرہ ہے۔ پیارے پیغمبر نے جو اس وقت الفاظ اعلان فرمائے، سب سے پہلے جو میرے کان نے لفظ سنے وہ یہ تھے کہ افشوا السلام، لوگوں سلام زیادہ کیا کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داری کو ملایا کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، لوگ سو رہے ہو نماز پڑھا کرو۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ آخری عمل تیرے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کا گھر بناتا ہے، رب کائنات جنت کے اندر اس کا محل بنا دیتے ہیں۔ ایک صحابی کہنے لگے پیارے پیغمبر علیہ السلام اگر تھوڑی سی جگہ بھی دے دے، اگر تھوڑا سا حصہ بھی ڈال دے، آپ نے فرمایا او کا مفحسی قطات،
یہ جو پرندہ ہوتا ہے نا، کوا ہے یا ٹٹیری ہے یا بٹیرا ہے یا کوئی بھی ایک پرندہ چھوٹا سا ہوتا ہے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جتنی جگہ پہ وہ بیٹھتا ہے نا، جتنی جگہ پہ وہ بیٹھتا ہے وہ اتنی سی جگہ ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی اتنی جگہ بھی رب کائنات کے لیے وقف کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، رب کائنات اس کا بھی گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ پھر کون کون اللہ کے گھر میں جنت میں اپنا گھر بنانے کے لیے تیار ہے؟ ماشاءاللہ سارے ہی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے جنت کے اندر آپ کا گھر تیار کر دے۔